ہم کتنی دفعہ اپنی جیب میں، اپنے گھر میں خداوند کا حصہ سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ہم اسے ادا کر سکیں۔ عزیزو، جب دہیکی کا ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں تو وہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو دور رہتے ہیں ہیکل سے، وہ سارا جو ان کی دہیکی ہے اس کو وہ جمع کریں، اور جو اناج اور ایسی چیزیں ان کو بیچ کر اس کے پیسے جمع کریں، اور پھر اگر وہ آ سکتے ہیں ہیکل میں تو وہاں آ کر خزانے میں جمع کرائیں ہیکل کے، یا پھر اس سے تیسرے سال جو ہے وہ لوگوں کی بھی مدد کریں اور جو کاہن ہیں، لاوی ہیں، ان کی بھی مدد کریں۔ تو یہ جو دور ہیکل سے رہتے تھے ان کے لیے تو وہ ایسے ہی جیسے یہ مچھلی تھی، وہ اکٹھا کر کے انتظار کرتے تھے وہ کب دن آئے گا جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے اور اس اپنے ہدیے کو پیش کریں گے۔ تو عزیزو، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ کو اور مجھے سکھاتا ہے اور ہمیں ابھارتا ہے، سوال کرتا ہے، کیا جانور جو ہیں بے زبان، کیا وہ ہم سے بہتر ہیں خدا کی فرما برداری میں؟ اگر وہ مرغا انتظار کر سکتا ہے 3 دفعہ پطرس کے انکار کا، تو وہ یسوع کے حکم کا منتظر تھا۔ اور یہ مچھلی جو ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں تو یہ انتظار میں تھی کہ پطرس آ کے اس میں جب لائن ڈالے گا تو میں نے جا کے اس کو کانٹے کو پکڑنا ہے۔ میں نے یہ خداوند کی فرما برداری کی ایک انتہا نظر آتی ہے۔ ہم کتنی بار خداوند کی حضوری میں اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں اس طرح سے وفاداری سے انتظار کرتے ہیں کہ کب خداوند آئے اور میں اس کے حضور میں حاضر ہوں اور اس کی خدمت کر سکوں۔ اور جو ساتویں قسم کے جو معجزات ہیں وہ ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ تو یہ 7 قسم کے خداوند نے معجزات کیے ہیں، اور بدنی شفا کو سب کو میں نے ایک ہی جگہ کر دیا 3 نمبر پر، ٹھیک ہے۔ تو عزیزو، جو دوسرے اس کے علاوہ جو معجزات ہیں ان کے بارے میں ہم ایک لسٹ میں ابھی ہم جائیں گے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ دنیا میں تھے اس نے بہت سارے معجزات کر کے دکھائے، اور پھر اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور خوشخبری کا پیغام بھی سناؤ، بیماروں کو اچھا کرو، بدروحوں کو نکالو۔ اور پھر وہ جو اس کے شاگرد تھے وہ، اور اس کے بعد جو 72 لوگ گئے تھے وہ سب خوشی خوشی آئے واپس آ کر یسوع کو انہوں نے اپنا گواہی دی اور انہوں کو بتایا خداوند کو کہ خداوند ہمارے حکم سے بدروحیں بھی بھاگتی ہیں، کانپتی ہیں۔ اور خداوند یسوع نے خوش ہو کے کہا کہ میں آسمان سے شیطان کو گرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو عزیزو، آپ کی اور میری ایمان کی فتح جو ہے، جی ہاں یہ ریولیشن ہے، آپ کی اور میری ایمان کی فتح جو ہے وہ یسوع کو خوش کرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں اتنا ایمان رکھیں، اس قدر ایمان کی معراج تک پہنچیں کہ جو کام یسوع کرتا تھا وہ ہم بھی کر سکیں۔ ہم لوگوں کی تلاش میں نہ رہیں، ہم اس فکر میں نہیں رہیں کہ کون ہمارے لیے دعا کرے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کو جو سب سے بڑا جھوٹ آپ کے کان میں بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم نے کل جھوٹ بولا تھا، تم نے پرسوں اپنی بہن سے لڑائی کی تھی، تم نے یہ برا کام کیا تھا، تم نے وہ برا کام کیا، تم نے اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا تھا۔ وہ آ کے کان میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہے اور آپ کو ڈرا دیتا ہے۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع جو ہے، جب ہم اس کے پاس کسی بھی خرابی کو جو ہماری زندگی میں کسی دن ہوئی ہوتی ہے لے آتے ہیں تو خداوند اسی دن اسے اسی گھڑی معاف کر دیتا ہے۔
اس لیے شیطان کی بات نہیں سنی. وہ اختیار جو خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا، اس نے وہ والے اختیار آپ کو اور مجھے بھی دیے ہیں. اس لیے معجزات کی طرف آنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں. دوسرا، ان معجزات کے ساتھ میں آج کیونکہ آپ کو یہ سکھا رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا معجزہ کہاں ہوا اور اناجیل میں ان کے حوالہ جات کیا ہیں. تو شاید آپ کو تھوڑا سا بورنگ لگے گا، لیکن آپ لکھ لیں یا ریکارڈ کر لیں تاکہ آپ کو کبھی بھی اس معجزے کو ڈھونڈنا ہو تو ایک دم سے آپ کے پاس ایک لسٹ ہوگی. آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ معجزہ اس جگہ ہوا، خداوند یسوع نے یہ معجزہ کیا، اور یہاں ان اناجیل میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے. تو آج کیونکہ وقت کو میں محلوظ خاطر رکھوں گا تاکہ بہت لمبی نہ ہو جائے جو میری تقریر ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فرما برداری دکھائیں اور اپنا پین اور پیپر یا کاپی جو بھی آپ کے پاس ہے اسے اپنے پاس لے لیں. سو عزیزو، پہلا معجزہ جو ہے پانی کو مے میں تبدیل کرنا، یہ کانا گلیل ایک جگہ ہے جو کہ اس وقت فلسطین کے علاقے میں، اس وقت تو یہودا کا ہی علاقہ تھا یہ. تو کانا گلیل جو ہے اس میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ یوحنا رسول کی انجیل میں 2 باب کی 1 سے 11 آیت تک اس کا ذکر پایا جاتا ہے. جی ہاں، یوحنا رسول کی انجیل 2 باب 1 سے 11 آیت تک اس کا ذکر پایا جاتا ہے. اور جو لوگ وہاں کانا گلیل سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے وہ جگہ جاتے ہیں، تو وہاں خدا کے خادمین کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ ان کی جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے شادی کی تجدید کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ خداوند نے ان کی زندگی میں کیا کام کیا تھا اور اس کو کیسے انہوں نے آگے بڑھانا ہے. اور دوسرا معجزہ جو ہے بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کی شفا، اور یہ معجزہ جو ہے کفر نحوم میں ہوا. یوحنا رسول کی انجیل میں اس کا ذکر ہے 4 باب میں، اور اس کی 43 آیت سے 54 آیت تک اس کا ذکر آتا ہے. اور تیسرا معجزہ جو ہے یسوع ایک آدمی میں سے بدرو نکالتے ہیں. جی ہاں، جس نے چلا کر کہا تھا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو ہمیں وقت سے پہلے ہلاک کرنے آیا ہے. یہ اسی کا ذکر ہے یہاں پہ. اور یہ کفر نحوم میں، جسے یسوع کا شہر بھی کہا جاتا ہے، وہاں یہ معجزہ پیش آیا. مرکز کی انجیل میں 1 باب کی 21 سے 27 آیت تک اس کا ذکر آپ کو ملے گا. اور چوتھا معجزہ اسی جگہ کفر نحوم میں، معذرت چاہتا ہوں گلا کچھ خراب ہے، پطرس کی سانس کی شفا کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر 3 اناجیل میں ہے. جی ہاں، متی رسول کی انجیل میں 8 باب کی 14 سے 15 آیت، متی رسول کی انجیل 8 باب 14 سے 15 آیت، مرکز رسول کی انجیل 1 باب اور اس کی 29 سے 30 آیت تک، مرکز 1 باب 29 سے 30 آیت، لوکا 4 باب 38 سے 39 آیت تک. اور جو 5واں معجزہ ہے اس میں ملٹیٹیوڈ ہے، بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ کفر نحوم میں، گلیل کے کفر نحوم میں اس کا واقعہ پیش آیا، اور بہت سارے بیماروں کو اس کے پاس لائے اور خداوند نے ان سب کو چنگا کر دیا. اس طرح سے اس کا ذکر ہے. متی رسول کی انجیل میں 8 باب کی 16 سے 17 آیت تک، اور مرکز رسول کی انجیل میں مرکز کی انجیل میں 1 باب 32 سے 34 آیت تک، اور لوکا کی انجیل میں 4 باب 40 سے 41 آیت میں اس کا ذکر ہے. اور پھر چھٹا معجزہ جو پہلی بار مچھلیوں کا پکڑنا، میں نے اسے لکھا ہے پہلی بار کیونکہ دوسری بار یوحنا رسول اس کا ذکر فرماتے ہیں آخر میں یوحنا رسول کی انجیل میں. تو یہ اس کا ذکر
लूका रसूल फरमाते हैं और उसके 5 बाब की 1 से 11 आयत में जब खुदावंद यीशु ने उन्हें शागिर्द चुनने से पहले उन्हें कहा कि मैं अपनी ज़रा कश्ती पर मुझे बैठने दो और कश्ती को आगे ले चलो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और खुदावंद लोगों को नज़र भी नहीं आ रहे थे और वो उनसे बात भी नहीं कर पा रहे थे पूरी तरह से। तो इस जगह पर जो पतरस को खुदावंद ने कहा कि अपने बाएं तरफ जाल डाल तो तू पकड़ेगा। और फिर 7वां मौजज़ा जो है वो कोढ़ी की शिफा है। गलील में ये वाक़या हुआ और मत्ती रसूल की इंजील 4 बाब 1 से 4 आयत, मरकस की इंजील 1 बाब और उसकी 40 से 45 आयत, और लूका की इंजील 5 बाब 12 से 14 आयत तक में इसका जिक्र आपको मिलेगा कि कोढ़ी आया और खुदावंद ने उसको शिफा दी। उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे भला चंगा कर सकता है। तो ये वो उस वाक़े का जिक्र आपको मिलेगा। फिर 8वां जो मौजज़ा, वो जो सेंचुरियन था, सूबेदार जो था, जिसने आकर खुदावंद यीशु से अपने नौकर के लिए दरख्वास्त की थी, ये कुफ्र नहूम में हुआ और जिसके बारे में खुदावंद यीशु ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने बनी इसराइल में भी नहीं देखा, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तू सिर्फ क्या ही देख तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। ये मत्ती रसूल की इंजील 8 बाब में 5 से 13 आयत में इसका जिक्र है और फिर लूका की इंजील में 7 बाब में 1 से 10 आयत में इसका जिक्र है। जी हाँ, और इसी तरह से फिर 9वां मौजज़ा जो है वो मफलूज की शिफा है, जिसे छत फाड़ के नीचे उतारा गया था क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी चारपाई अंदर जा नहीं सकती थी। तो जिसे खुदावंद ने वहाँ कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए, और इस पर बहस हुई लोगों में और खुदावंद यीशु ने वहाँ बताया अपना अख्तियार कि इब्ने आदम को गुनाह बख्शने का अख्तियार दिया गया है। और ये लूका रसूल की इंजील में इसका जिक्र है 6 बाब और 6 से 11 आयत, और मत्ती रसूल की इंजील में 12 बाब 9 से 14 आयत, और मरकस की इंजील में 3 बाब 1 से 6 आयत में इसका जिक्र है। और बेवा नाइन की जो बेवा थी उसके बेटे का जिंदा किया जाना। जी हाँ, 11वां मौजज़ा, नाइन की बेवा के बेटे का जिंदा किया जाना। लूका की इंजील 7 बाब 7 से 11 आयत में इसका जिक्र है। अजीज़ों, ये एक ऐसा मौजज़ा है जिसमें उस औरत ने यीशु को रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन एक माँ के आंसू देखकर यीशु को तरस आया। अनाजील में सिर्फ 2 मौजज़ात ऐसे हैं जिसमें लोगों ने या किसी ने आकर कहा नहीं, खुदावंद यीशु ने खुद उनके लिए आगे बढ़कर इनिशिएटिव लिया। और ये जो बेवा थी उसके यीशु को बताया गया कि उसका एक ही बेटा था, तो खुदावंद यीशु को उस पर तरस आया और उसने जनाजे को रुकवा के और उसके पास गया और उसे ज़िंदा करके उसकी माँ के हवाले किया। तो ये वो 11वां मौजज़ा है जो हमें हमेशा याद रखना है। ये लूका की इंजील 7 बाब 7 से 11 आयत में लिखा हुआ है इसके बारे में। 12वां मौजज़ा जो है वो समुंदर में जब तूफान आया तो हवा और पानी को खुदावंद ने थमा दिया। जी हाँ, ये गन्नेसरत की झील में जो गन्नेसरत का जो समुंदर ही कहा जाता से बहुत बड़ी झील है वो, तो वहाँ पर ये वाक़या पेश आया था और खुदावंद यीशु कश्ती में पीछे सो रहे थे और जो शागिर्द थे वो घबरा गए थे कि शायद हम डूब जाएंगे क्योंकि कश्ती पानी से भरती जा रही थी। तो ये इसमें फिर खुदावंद यीशु ने अपना अख्तियार उन्हें बताया और उन्हें डांटा भी, ऐ कम-ए-इत्काद दो। उन्हें कहा कि तुमने क्यों बेइत्कादी की है, क्यों नहीं ईमान रखा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसके बारे में मत्ती रसूल की इंजील 8 बाब की 23 से 28 आयत में इसका जिक्र है। मरकस की इंजील 4 बाब की 35 से 41 आयत में इसका जिक्र है।
اور لوکا کی انجیل میں 8 باب 12 سے 25 میں اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے پھر ایک ایسا شخص جو یہ 13واں معجزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا شخص جس میں بدروحوں کا لشکر تھا، ایک نہیں تھی اس میں بدروح، اور وہ ننگا رہتا تھا، بیڑیاں توڑ دیتا تھا، قبرستانوں میں رہتا تھا۔ اس کو خداوند نے، یہ گدرینیا کا علاقہ تھا، گراسینیوں کے پاس گدرینیا کا علاقہ، تو وہاں خداوند یسوع گئے، تو وہاں خداوند یسوع کا اور اس کا مکالمہ ہوا، آپس میں بات چیت ہوئی، اور خداوند یسوع نے اسے اس میں سے نکلنے کا حکم دیا۔ تو اس نے کہا تھا ہم تو لشکر ہیں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں ہلاک نہ کر، بلکہ ہمیں ان سوروں میں بھیج دے، اور وہ سارے سور پانی میں ڈوب کے مر گئے تھے، لیکن یہ شخص شفا پا گیا تھا۔